یہ ایسا واقعہ ہے کہ میرے دوست کے ساتھ ہوا تھا. وہ کام کرتا ہے تاری کوٹ کا. تو تاری کوٹ پہ آپ کو پتہ ہے اتنا ٹھیک ٹھاک بڑا بازار ہے. تو وہ کم از کم نائٹ ڈیوٹی کر کے آ رہا تھا, کیونکہ ایک دن نائٹ کی شفٹ لگ گئی تھی. ان کا کوئی کنٹینر آ رہا تھا یہ کپڑے کا, تو وہ اتارنا تھا, کوانٹٹی کرنی تھی اور اسے کمپیوٹرائز کر کے ایک فائل بنا کے باس کو پیش کرنی تھی. تو نائٹ لازمی لگنی تھی, اور دوسرے دن رمضان شروع ہونے والے تھے, چاند رات سے پہلے ہی کام ختم کرنا تھا. تو نائٹ کا معاملہ تھا اس کا. رات بھر وہ رکا وہاں, کام وام بھی کیا اچھے طریقے سے انکل. پھر اس کے پاس تھی 125. وہ نکل گیا وہاں سے آف کر کے اپنی دکان رات کو 3 بجے. رستے میں آپ نے وہ قبرستان پہ دیکھا ہوا ہے جو اللہ والی چورنگی پہ پڑتا ہے, مین قبرستان اللہ والی چورنگی پہ. وہاں پر ایک آدمی وائٹ کاٹن کا سوٹ, ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی, وائٹ یہاں تک کے بال اس کے پیور وائٹ, پلکے تک وائٹ. جو اس نے مجھے بتایا, دوست نے, اس نے مجھے ہاتھ دیا. میں رک گیا. رکنے کے بعد اس نے مجھے سلام کیا. میں نے سلام کا جواب دیا. میں نے کہا بزرگوں اتنی رات کو کہاں؟ بولے بس آگے تک جانا ہے میرے کو, اگر چھوڑ دو گے تو مہربانی ہوگی. بولا بزرگوں بیٹھ جاؤ آپ گاڑی پہ, کوئی مسئلہ نہیں. میرے پیچھے, اس کے پیچھے بیگ لگا ہوا تھا جو جس میں اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ فائلیں وغیرہ تھی. اس نے بیگ آگے رکھ لیا, ان بزرگ کو بٹھا دیا. اچھا وہ چلتا رہا, بات چیت بھی کری بزرگ کے ساتھ کہ انکل آپ جا کہاں رہے ہو؟ بولنا بس تھوڑا سا ہی آگے جاؤں گا, میں زیادہ نہیں. اچھا وہ چلتا رہا. پھر بولا انکل آپ کہاں جاؤ گے؟ 3 دفعہ پوچھا. بیٹا بس تھوڑا سا آگے. وہ جب یہ آتا ہے آپ کا, اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ گھوڑا قبرستان سے انہوں نے ٹرن لیا سیدھا ڈیفینس کی طرف, اور ڈیفینس پہ آگے چلتے چلتے پھر اس نے بریک ماری اور پیچھے مڑ کے دیکھا کہ انکل اب بتا دیں آپ نے جانا کہاں ہے, میں وہیں ڈراپ کر دوں گا. بولے بس بیٹا یہ جہاں جا رہے ہو نا تم, تھوڑا سا ہی آگے ہے, زیادہ نہیں, اور تم جا رہے ہو اس راستے سے ہو. تو میں نے بولا نہیں کہ ٹوکا نہیں تمہیں کہ جہاں مجھے جانا ہے تم جا رہی ہو اس طرف ہو, تو مجھے بھی چھوڑ دو گے, آپ چلنے دو گاڑی. بولنے اچھا. وہ جب بیٹھے ہوئے تھے نا, فیصل میری گاڑی ایسی لگ رہی تھی کہ میں گاڑی چلا ہی نہیں رہا. ایک 125 ہیوی ہوتی ہے اور ایسی جیسے پھول چل رہا ہے گاڑی, اور میں جتنی اسپیڈ کر رہا ہوں اسپیڈ نہ تیز ہو رہی ہے نہ کم ہو رہی ہے, نارمل چل رہی ہے. میں خوف زدہ اس وجہ سے بھی ہو رہا تھا کہ میں جتنی بھگانے کی کوشش کر رہا ہوں گاڑی بھاگ نہیں رہی. جو رفتار ہے اسی رفتار میں جو صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ایسا لگ رہا ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں گاڑی کو میری. اور میں جو راستہ میں نے 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے میں طے کرنا تھا, وہ میرے کو 1 گھنٹہ لگ گیا راستہ طے کرنے. وہ بات چیت کرتے رہے, خیر وہ آگے چلتے رہے. پھر یہ ڈیفینس آتا ہے, ڈیفینس کا قبرستان آپ نے دیکھا ہوگا جو پہاڑی پہ بھی بنا ہوا کچا پکا. اس ڈیفینس موڑ پہ انہوں نے بولا بس روک دو, یہ کہنا تھا ان کا. اور اس بندہ اترا, اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا ہے, وہ بزرگ نہیں تھا. پیچھے وہ کہاں غائب ہوا, کہاں گیا, کچھ پتا نہیں. وہ خوفزدہ ہو گیا. اس نے بولے یہ کیا سین ہوا ہے میرے ساتھ, اور یہ کیا تھا؟ خیر اس نے بغلایا, اس کے پسینے چھوٹ گئے. اس نے ککیں ماری, 125 اسٹارٹنگ نہیں ہوئی. ککیں مار دبا کے اس نے پلک چیک کیا, جلدی سے گھبراہٹ کی ماری. جو اس سے بند پڑا وہ آہستہ تک بولے یہاں سے تو نکلوں میں. وہ بھائی گھسیٹتا ہوا بائک آگے تک لے کے گیا, 25-30 قدم آگے گیا, پھر کک ماری, پھر نکلا. پھر گھر پہ آ کے اس نے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا, بس پسینے میں تھا, اور بولے مجھے پانی پلاؤ, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. اور یہ وہ اس کا عجیب ہی وہ ہو گیا تھا تاثر اس چیز کا. واللہ عالم وہ کیا تھی کیا نہیں, لیکن اس نے اس کو تنگ نہیں کیا. وہ ایسا کر رہے تھے جیسے ایک قبرستان سے اٹھے اور دوسرے قبرستان میں چلے گئے. وہ ایسا کچھ ہوا اس کے ساتھ. بولے میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آئی یہ سین میرے ساتھ ہوا گیا کہ ایک قبرستان سے اٹھے اور دوسرے قبرستان میں گئے.
اور اسی قبرستان سے تھوڑا سا آگے میرا گھر تھا، اور ان کو پتا تھا کہ یہ اس ٹائم پہ یہاں سے گزرے گا اور میں لفٹ لوں گا اور اس قبرستان سے اس قبرستان تک چلے آؤں گا۔ باللہ آج تک میں سمجھا نہیں کیا ہوا کیا نہیں میرے ساتھ۔ قاری صاحب یہ جو میں نے واقعہ سنایا تھا تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا ریزن ہے کہ ایک قبرستان سے دوسرے قبرستان تک گیا وہ بندہ، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو روح ہے، جو روح فلاں کی روح آ گئی، فلاں کی روح آ گئی، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، ہم مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ جو سفر کرنا ایک لڑکے کے ساتھ گاڑی کے اوپر پھر باتیں کرنا، یہ جنات ہے۔ جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے طاقت دی ہے، وہ کسی صورت بھی آ سکتے ہیں، جانور کی صورت بن جائیں، اب مثال کے طور پر شکیل بھائی کی شکل و صورت میں آ سکتے ہیں۔ ایسا واقعہ ہوا ہے، ایسا واقعہ ہوا ہے محمود آباد میں، ایک بچی سو رہی تھی، تو ایک بچہ بھی سو رہا تھا، بچہ ایک دم اٹھ کے بولتے ہیں کہ وہ دیکھو آپ ہی جا رہی ہے، آل ٹو آل اس کو اس بچی کی شکل میں نظر آیا۔ اب وہ جو جنات کا معاملہ ہے ان کے ساتھ اس نے سفر کیا، حالانکہ ویسے بھی جا سکتا تھا، مگر اس نے اس کے ساتھ سفر کیا، اس قبرستان تک جانا ہوگا تو وہیں جا کے۔ باقی یہ ہم مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ فلاں کی روح آ گئی وہ ہمیں تنگ کرے، یہ ہمارے جنی تھا، ہاں جن کی اس میں تھا۔ قاری صاحب کہ وہ وائٹ جو پہنے ہوئے تھے اور ماشاءاللہ وائٹ داڑھی تھی اور وائٹ بال تھے ان کے، تو وہ ایک بزرگ نیک بزرگ تھے، کوئی نیک بزرگ کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ انسان تو آ نہیں سکتا اور پھر ایک دم غائب بھی ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں نا، جنات ان میں بھی ایسے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، بد ہوتے ہیں، ان میں بھی یہی ماحول ہوتا ہے جیسے ہم انسانوں کا ماحول ہے۔ یہ عالم بھی ہوتے ہیں، ان میں عالم بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ جو بھی صاحب اس کو ملے، جو بھی بندہ تھا وہ سفید داڑھی میں، وہ جنات ہی تھا، جنات ہی تھے، شریر نہیں تھا۔ ہاں تو جس نے بس وہ یہ ایک قبرستان سے اٹھ کے دوسرے قبرستان میں جانا، ہاں اس کا کوئی قبرستان سے تعلق نہیں تھا، وہ اس کا ایک سفر تھا جو اس نے کیا، ایک سفر تھا، اور اس کو وہ یہ واضح کرانا چاہ رہا ہوگا کہ ہم بھی ہے۔ اب اس بیچارے نے چھوڑا وہاں پہ چھوڑنے کے بعد اس نے پیچھے دیکھا وہ نہیں تھا۔ انسان تو ایسی مخلوق نہیں ہے جو غائب ہو جائے، اللہ نے صرف جنات کو ہی طاقت دی ہوئی ہے۔ اگر فیصل کا یہ حقیقت پر مبنی واقعہ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز اس کی ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور قرآن کی سائٹ سے اس واقعے کا اختتام کرتے ہیں۔ سورہ جن آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہی غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ حافظ۔